السلام علیکم۔ حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ملتے بہت ہی زیادہ جو دعا کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ جو دعا کرم فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے اس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہدہ کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس اہلیہ پہنچے، جہاں ہرقل نے دوبارہ طلب کیا ہوا تھا کہ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بھی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کو جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتاً ضرور غلط گواہی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے ہی اونچے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑے میں کوئی بادشاہ ہوا ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزور نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزور نے۔ پھر کہنے لگے اس کے تابع دار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیا آپ اپنے دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر بھی اس نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہمارے اس سے صلح کی ایک مقرر مدت ٹھہرائی ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی تھی؟ تم نے کہا ہاں۔ بولے پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ میں جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شریک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنا، سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ نسب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے جو پہلے کی ہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دو گے، اور وہ شخص اسی بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور اپنے ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبر کا دعویٰ کرنے
سے پہلے تم نے کبھی اس کو درگاہ گوائی کا الزام لگایا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا جو شخص آدمیوں کے ساتھ درگاہ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیرو ہوتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبر کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا وہ تم سے کسی چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا ہاں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستی سے روکنا چاہتے ہیں، سچ بولنا اور پرہیزگاری کا حکم دینا۔ لہٰذا اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرا یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دیق کلیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حکم بصیر کے پاس بھیجا تھا، اور اس سے نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شام روم کے لیے اس کے شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین دنیا میں سلامتی نصب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایت گناہ میں ہوگی، آپ ہی پر ہوگا۔ اور اہل کتاب اس ایک بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمان تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کی اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اس کے ارد گرد بہت شور ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی، ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو شب کے بیٹے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑا ہے، دیکھو تو اس نے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرایا تھا۔ مجھے اس وقت اس بات کو یقین ہوگا کہ حضور عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن طاؤد کا حکم ہے۔ ہرقل کامل صاحب اور شام کے نصاری کالات پارداری بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب اہلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس نے درباریوں سے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ہرقل نے نجومی تھا، اعلی نجومی میں سے وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشستوں کو بتایا کہ میں آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارا مالک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہودیوں کے سوا کون ختنہ نہیں کرتا؟
سوائے ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہریوں میں یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہیں باتوں میں مشغول تھے۔ ہرقل کے پاس آئے ایک آدمی لایا گیا جسے شاغان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا، جاؤ جا کر دیکھو ختنہ کیے ہوئے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی عالم نجومی میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل چلا گیا اور ابھی حمص سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہری کے بارے میں ہرقل کا موقف تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے رومی کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے رومی والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب وقت ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی اور سو وہ میں نے دیکھی دی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوشی ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی کہ ابو عبداللہ بن کہتے ہیں کہ اس حدیث کو